السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 40 حدیثوں میں سے ہم پہلی 2 حدیثیں دوبارہ دہرائی کریں گے۔ کل ہم نے تختی نمبر 3 حروف مقطعات کا بیان پڑھا اور ہم نے سیکھا کہ حروف مقطعات کو صحیح ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی 2 کلاسز میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا اور حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا اور حروف حلقی کے بارے میں پڑھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی پچھلے سبق کی دہرائی تھوڑی سی صرف 1 منٹ کی ہو جانی چاہیے تاکہ ہماری تیاری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، تاکہ ہمیں قاعدہ پڑھنے میں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں انتہائی آسانی رہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کلاسز کا سسٹم تب تک جاری رہے گا جب تک ہم مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھ نہیں جاتے۔ پہلے ہم نورانی قاعدہ پورا پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے 30 پارے ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف حلقی 6 ہیں: ح، خ، عین، غین، ہا، حمزہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔ کچھ حلق کے شروع والے حصے سے نکلتے ہیں، وہ ہیں غین اور خا، یہ حلق کے پہلے حصے سے نکلتے ہیں۔ 2 حروف حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، ح اور عین، یہ حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور ہا اور حمزہ حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان کو ہم نے جوڑ کے یاد کرنا ہے: قطب، جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو پر کر کے پڑھے جاتے ہیں: خسوہ، ضغط، قز، یعنی کہ خا، صاد، ضاد، طا، ضا، غین اور قاف۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ کل ہم نے حروف مقطعات کا بیان پڑھا تھا، تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو طریقہ ادا کرنے کا صحیح آ جائے۔ الف لام میم، میم کا غنہ ادا کرنا ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ۔ میں نے کل بھی بتایا تھا 1 کھڑی زبر اور 5 کھڑی زبر کے برابر یہ مد ہے، اس لیے جو 1 کھڑی زبر ہے اس کی ادائیگی انتہائی چھوٹی ہوگی، اور یہ جو مد ہے یہ 5 کھڑی زبر یا 5 الف کے برابر ہے، اس لیے ہم کھڑی زبر کو کم لمبا کریں۔ جب بھی میم پہ یا نون پہ غنہ آتا ہے تو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، غنے کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے۔ طہ، طاسین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ برائے مہربانی اس تختی کو آپ اچھے طریقے سے سیکھیں اور ادا کریں تاکہ آپ کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ حروف مقطعات کا زبانی یاد کرنا گھر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4 حرکات کے بارے میں۔ حرکات 3 ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر لفظ کے اوپر ہوتی ہے، زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش اس طریقے کا ہوتا ہے اور وہ بھی لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، جب الف کے اوپر حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش یا ساکن آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او،
اتنا لمبا اس کی آواز کو نہیں کرنا کیونکہ یہ ان حرکات کی آواز بہت چھوٹی ہوتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کھڑی زبر کو اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہا یا ایک الف کے برابر ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھے با زبر الف با, بس اتنا ہوتا ہے کھڑی زبر. لیکن زبر زیر اور پیش ان کی آواز بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, لمبا نہیں کرتے. حمزہ زبر ا, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. پھر بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں آ ای او, بالکل بھی نہیں. اس کو ہم پڑھیں گے ا ای او. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, چھاتی سے آواز نکلے گی اس ہا کی. ہا ہی ہو. عین زبر آ, عین زیر عی, عین پیش عو, آ عی عو. حمزہ میں اور عین میں فرق ہوتا ہے. ہم نے اس کو پڑھا آ, اس کو ہم نے پڑھا آ. اوپر نیچے لکھے ہوئے ہیں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس کی آواز ہلکی ہوتی ہے جب اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے. یہ منہ کے گول حصے سے نکلتا ہے اور یہ حلق سے نکلتا ہے. عین زبر آ, عین زیر عی, عین پیش عو, آ عی عو. حا زبر حا, حا زیر حی, حا پیش حو, حا حی حو. غین زبر غا, غین زیر غی, غین پیش غو, غا غی غو. غین کو اس طریقے سے ادا کریں گے. ان دونوں کی ایک ہی جگہ سے آواز نکلتی ہے. خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. اور عین اور حا ان کی حلق کے درمیان سے نکلتی ہے. غین اور خا حلق کے شروع والے حصے سے ان کی آواز نکلتی ہے. بس یہ یاد رکھیں, آپ نے خا خی خو نہیں کرنا. ہا زبر خا, ہا زیر خی, ہا پیش خو, ایسے بھی نہیں پڑھنا, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. تھوڑا سا گلے میں خرخراہٹ پیدا ہوتی ہے. یہ آ گیا جناب موٹا قاف, یہ موٹا اور یہ باریک قاف. اب آپ کو واضح ان کا ڈفرنس میری ادا کرنے سے معلوم ہوگا. قا زبر قا, قا زیر قی, قاف پیش قو, قا قی قو. اب کیا ہے کاف زبر کا, کاف زیر کی, کاف پیش کو, کا کی کو. آپ کو واضح فرق محسوس ہوا ہوگا. یہ موٹا قاف ہے اور یہ باریک قاف ہے. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو. شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش شو, شا شی شو. یا زبر یا, یا زیر جی, یا پیش جو, یا جی جو. زواد زبر زوا, زواد زیر زوی, زواد پیش زو, زوا زوی زو. لام زبر لا, یہ زواد جو ہے اس کو بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے. آپ نے پیچھے حروف مستعلیہ کا بیان پڑھا ہے. حروف مستعلیہ وہ تمام حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں. خا, زواد, غین, طا, قاف اور زوا. میں نے آپ کو اس کا مجموعہ یاد کروایا تھا, وہ برائے مہربانی آپ یاد کر لیں. آپ کو کبھی زندگی میں بھی حروف مستعلیہ نہیں بھولیں گے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. ان کو اکٹھا کریں گے تو یہ ایسے لکھے جائیں گے. خسوا, زواغتن, قزو. یاد کریں آپ لوگ, خسوا زوغتن قز, خسوا زوغتن قز. ان کو کھولیں تو یہ آپ کے سامنے, کھولنے کے بعد یہ والے حروف ہیں. ہم نے زواد کو پر پڑھا کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں. لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو. نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو. را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. دیکھیں اب آپ کو میں نے پہلی تختی میں بتایا تھا, جب را کے اوپر زبر ہو
یا را کے اوپر پیش ہو، میرے خیال سے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ آج کے لیے آپ نے سیکھنا ہے، کل ہم اس کی دہرائی کریں گے تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، سمجھ آ گیا؟ پھر توا آ گیا، یہ دیکھیں توا حروف مستعلیہ میں، توا زبر توا، توا زیر تی، توا پیش تو، توا تی تو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سواد زبر سوا، سواد زیر سوی، سواد پیش سو، سوا سوی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ زوا زبر زوا، زوا زیر زوی، زوا پیش زو، زوا زوی زو۔ زال زبر زا، یہ زوا اور زال میں فرق دیکھیں، یہ بھی باریک پڑھا جاتا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ، یہ بھی سیٹی، یہ دیکھیں آپ سیٹی والے حروف انہوں نے کٹھے لکھے ہوئے ہیں قاعدہ والوں نے۔ اب نرمی سے پڑھنے والے جو حروف ہیں وہ کٹھے لکھے ہوئے، زوا زال سا، لیکن یہ پر پڑھے جائیں گے اور باقی باریک پڑھے جائیں گے، کیونکہ زوا جو ہے یہ دیکھیں حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ اس کو زا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی، نرمی سے پڑھنا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ یہ جناب آج ہماری جو پڑھائی ہے وہ حرکات کے بارے میں تھے، زبر، زیر اور پیش کے بارے میں۔ امید ہے آج کی تختی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو حروف اس میں پر پڑھنے تھے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو مخارج والے حروف ہیں جن پہ خاص توجہ دی جاتی ہے ان حروف کو بھی آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی تختی پڑھیں گے جس میں ہم تنوین کا بیان پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ کل ہم نے حدیث کا آدھا حصہ پڑھا، آج پھر ہم اسی آدھے حصے کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے 3 دن ہم آدھا حصہ ہی پڑھیں گے، پھر اگلا آدھا حصہ ہم یاد کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ سب سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے عمل نیت سے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، حق المسلم علی المسلم خمس، خمس 5 کو کہتے ہیں، مسلم مسلم کو کہتے ہیں مسلمان کو، اور حق حق کو کہتے ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، یعنی ایک بھائی کے السلام علیکم تو دوسرے کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام، یہ ہے جواب دینا۔ وعیادت المریض ہوئی، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا۔ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا۔ 3 حق اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ والے اچھے طریقے سے 2 حق اور یہ عبارت پوری یاد ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے دن سبق میں بتایا تھا حدیث کے فضائل میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو دین کے کام کی خاطر، میری امت کے فائدے کی خاطر 40 حدیثیں زبانی یاد کرے گا یا سنا دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا معاملہ
علماء کے ساتھ کریں گے اور شہداء کے ساتھ کریں گے۔ دیکھیں عالم بننے کے لیے اپنی ساری زندگی لگانی پڑتی ہے، 8 سال تعلیم کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے تعلیم سکھانے میں بھی، اور اسی طرح شہید کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے شہید ہو کے۔ تو یہ 40 حدیثیں یاد کر کے عام مسلمان بھی اس مرتبہ کو حدیث کی روح سے پہنچ سکتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 40 حدیثیں یاد کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔